آپ کو بول رہا ہوں شادی کرو، فضول خرچی کا بائیکاٹ کرو۔ فضول خرچی کیا ہے؟ بینڈ باجا بجانا، یہ فضول خرچی ہے۔ جب آپ 1 لاکھ کا شادی خانہ لے سکتے، 1 لاکھ کا شادی خانہ لو، 5 لاکھ کا مت لو، یہ فضول خرچی ہے۔ نہیں، بچی کو جو آپ کی بیٹی کی ضرورت ہے، ضرورت کا سامان دو، حد سے زیادہ مت دو، یہ فضول خرچی ہے۔ سسرال والوں سے مانگو مت، لڑکوں سے کہہ رہا ہوں مانگو مت، یہ اللہ کو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ مگر کھانا کھلاؤ، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ کھانا بولو، کھانا بولو، کھانا یہ فضول خرچی 11ویں میں کھانا کھلاؤ، 12ویں میں کھانا کھلاؤ، محرم میں کھانا کھلاؤ، رمضان میں کھانا کھلاؤ، شعبان میں کھانا کھلاؤ، ابا جان کی برسی میں کھانا کھلاؤ، ابا کی برسی میں کھلاؤ، بیٹی کے بیٹے کے ولیمے میں کھلاؤ، یہ فضول خرچی؟ زور سے بولو، فضول خرچی؟ خدا کی قسم، بیٹے کے ولیمے میں کھانا کھلانا فضول خرچی ہے۔ دنیا کا کوئی مولوی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا، خدا کی قسم۔ ہاں یہ الگ بات ہے، بہت بھیانک ڈشان کو رکھو، ثابت بکرے رکھ دے رہی، انہیں ادھر سے لوچ رہا، انہیں ادھر سے لوچ رہا، ایسے بندر کاما نہ کرو۔ مگر جو کھانے کا ہے، ایک آدمی جتنا کھاتا اتنا ضرور بولو بولو۔ ہم لوگ ورنگل کو آ رہے تو یقین مانو آپ 1 ٹائم کھا کے آتے، کیوں بولے تو ہمارے خسرو پاشا صاحب بہترین دعوت کرتے، اس لیے ہم لوگ کیا کرتے 1 ٹائم کھا کے آتے۔ اور حضرت کے گھر کا تو ماشاءاللہ، پھر آئے جب آپ لوگوں کو بھی کھلائیں گے، ٹینشن نہ کرو۔ اتنا بولتے کہ منہ میں پانی آ گا تمہارے، واپس کرو، کھلاؤ یار، کھلائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہمارے سنیاں، یہ تو بازو والوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا، آپ سنیاں گھر کو کوئی بھی آئے، آپ ٹھنڈا لیں گے، میٹھا لیں گے، ٹھنڈا لیں گے، گرم لیں گے، آپ چائے لیں گے، آپ چائے پسند کریں گے، کھانا نکالتے ذرا کھا لو نا۔ تو انہیں کیا بولتا، آیا سوالا مہمان آپ کے گھر، جیو جیو، میں 3 دن کا بھوکا ہوں، نکالو دسترخوان بچھاؤ۔ ارے بھائی ٹھنڈا کی گرم کی لا رے بھائی پیلا، کھانا کھا لینا تھا۔ سنیا کیسے کھانا کھا لینا تھا، کھانا کھا لینا تھا۔ انہیں بولتا جی ہاں دسترخوان بچھاؤ، پلیٹ لاؤ رکھو، میں کھاتا ہوں، ایسا بولتا۔ اتنے کنجوس مارواڑیاں، اصل دل میں کھلانا نہیں ہے، اس لیے کیا کرتے، کھا لینا تھا کھا لینا تھا۔ آپ چائے پیتے کیا؟ تو بے غرض جی ہو، میں زبردست ڈبل شکر کی چائے پیتا ہوں، ایسا بولتا۔ لاؤ دیو چائے، لاؤ دیو شربت، جو بھی آپ کے گھر میں حاضر ہے، مرچی چٹنی جو بھی ہے نکالو۔ مہمان آپ کے گھر میں آیا، کھانا کھلاؤ۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی کے گھر مہمان ہاتھ دھو لیتا ہے، وہ گھر سے ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے بعد آپ کے گھر کو کوئی بھی آیا بھوکا واپس نہیں جانا۔ کون کون کھانا نہیں کھلائیں گے، ہاتھ اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، کھلائیں گے نہیں؟ اچھا کھانا کھاتے کیا، کون کون پوچھتے، ہاتھ اٹھاؤ۔ ایک ہی تقریر میں سدھر گئے پورے، سبحان اللہ۔ کھلانا کھلانا کھلانا، یہ بہت 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 بڑی برکت ہے۔ آپ دیکھ لو پورے اولیاء اللہ کو دیکھو کھلاتے تھے سرکار حضرت محبوب، یہاں لوگوں کو 1000 آدمی کو کھانا کھلا رہے بولے تو فضول خرچی ہے بول رہے لوگ۔ وہ بھی زندگی میں ایک شادی ہوتی حیدرآباد میں، انڈیا میں، دوسری ہوتی چ نہیں، نہیں چلو بھائی اور 4 شادیاں کرنا ہے، دوسری میں تیسری میں کھلا لیں گے، یہ پہلی کو لائٹ لے کے کر لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے، پہلی بھی وہی، آخری بھی وہی ہے۔ ارے تم لوگ ٹینشن لے رہے ہیں، دو تو کیا ورنگل میں ایک ہی چھوٹی، فرسٹ اینڈ لاسٹ، دوسری کرنا چاہ کے بھی نہیں کر سک رہے لوگ، حالات اتنے خراب چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے نیا قانون لائے، 3 طلاق دیے، اندر ڈال دیتا ہوں لوگ، وہ دینے والا بھی ڈر کے دے رہا، اس نے بھی چاہا۔ بیٹھو بیٹھ جا بیٹا، جلدی کھڑا ہوگا تو سلام پڑھتا کیا؟
مسئلے کو سمجھو مسلمانوں، مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. ہم تو اپنی تقریبات میں کھلانے کو آگے پیچھے ہو رہے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے ذاتی مصرف سے روزانہ 15,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے. اپنے ذاتی مصرف سے 15,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے. حضرت سیدنا عمر شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سہروردیہ سلسلے کے امام ہیں، سرکار شہاب الدین عمر سہروردی روزانہ 10,000 آدمی کو اپنے پیسے سے کھانا کھلاتے تھے. ڈیلی 10,000 آدمی کو کھانا کھلاتے تھے. اللہ اکبر. کھانا کھلانا اتنا، اس لیے ہمارے پاس دیکھو عرسوں میں کھانا، زیارتوں میں کھانا، چہلم میں کھانا، 10ویں میں کھانا، برسی میں کھانا، 11ویں میں کھانا، 12ویں میں کھانا، پھر یہ ہو جائے تو کھانا، وہ ہو جائے تو کھانا، جلسہ ہوئے تو کھانا. شرف الدین صاحب سے میری گزارش ہے آئندہ جلسہ کرے تو کھانا بھی رکھو. آپ آج شربت، سبحان اللہ، شربت پی کے جاؤ. کھلائیں گے نا انشاءاللہ. ایک دن میں نکاح خوانی ولیمہ کوئی نہیں کریں گا. آئس کریم پہ، چائے پہ کوئی نکاح خوانی ولیمہ. کھانا کھلاؤ. کھلائیں گے؟ زور سے بولو. فضول خرچی مت کرو. بینڈ باجا مت رکھو، فضول کے ایکسٹرا لیٹا اٹھا، یہ وہ آرکیسٹرا رکھ رہے ہیں، وہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، چچورا پنا کر رہے ہیں. یہ سب کاما مت کرو، مگر کھانا ضرور کھلاؤ. کھلائیں گے انشاءاللہ. اب سنو دوستو، یہ تو بات یہاں ختم. تو میں عرض کر رہا تھا سنت. لوگ داڑھی چھوڑے میں پوچھا کیا بیٹا؟ سنت. مسواک کر رہے ہیں، بولا کیا ہے بیٹا؟ سنت. میں پوچھا دیوانے سنت کس کو بولتے رہے؟ بولے رسول اللہ کے چہرے پہ داڑھی تھی اس لیے یہ داڑھی سنت ہے. رسول اللہ مسواک کرتے تھے اس لیے یہ مسواک کرنا سنت ہے. رسول اللہ ٹوپی پہنتے تھے، ٹوپی پہننا سنت ہے. رسول اللہ امامہ باندھتے تھے، امامہ باندھنا سنت ہے. رسول اللہ کم کھاتے تھے اس لیے کم کھانا سنت ہے. تو میں نے کہا ظالم سن، جب تجھے یہ سب سنتیں یاد ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھ داڑھی حضور کے چہرے پہ تھی یہ تو سنت ہے. داڑھی مسواک حضور کے دانتوں پہ تھا یہ سنت ہے. ٹوپی حضور کے سر پہ تھی یہ سنت ہے. حضور کے بالوں پر امامہ تھا یہ سنت ہے. تو پھر بدبخت ذرا میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو دیکھ، یہ دل کے اندر امام حسن و حسین کی محبت ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی سب سے زیادہ حقیقی سنت ہے. اہل بیت سے محبت کرنا. نبی سے داڑھی لے لیا، اہل بیت کی محبت نکال دیا. نبی سے مسواک لے لیا، امام حسین کی محبت کو نکال دیا. مسلمانوں مسواک سے بھی پیار کرو، داڑھی سے بھی پیار کرو، امام حسین سے بھی پیار کرو، امام حسن سے بھی پیار کرو. کریں گے انشاءاللہ. یہ اہل بیت ہماری جان ہے جان. اب رسول اللہ کیا کہہ رہے سنو. حضور نے خطاب فرمایا میرے صحابیوں، میرے حسن اور حسین کی عظمت جانتے ہو؟ سن لو، یہ ان کی عظمت ہے. حضور کہہ رہے ہیں یہ ان کی شان، یہ ان کی افضلیت ہے. کیا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں حسن اور حسین کے جو نانا نانی ہے ویسے نانا نانی کائنات میں کسی اور کے نہیں ہیں. حسن کے نانا، حسن و حسین کے نانا رسول اللہ محمد عربی ہے. حسنین کے نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. ایسے نانا نانی کائنات میں کسی اور کے. حضور بیان کر رہے ہیں، یہ حضور کا خطبہ ہے. حضور منبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں سنو، جیسے حسنین کے بابا اور امی ہیں ویسے ماں باپ کائنات میں کسی اور کے نہیں ہیں. حسنین کے بابا علی المرتضیٰ ہے، ماں سیدہ فاطمۃ الزہراء ہے. علی جیسا کوئی نہیں، فاطمہ جیسی کوئی ماں نہیں، علی جیسا کوئی باپ نہیں. اللہ اکبر. یہ حسنین کی فضیلت ہے کہ ان کے ماں باپ جیسے کسی کے ماں باپ نہیں ہیں. پھر حضور آگے کہتے ہیں سنو، ان کی جیسی پھوپھی اور چچا ہے ویسے چچا اور پھوپھی کائنات میں کسی اور کی نہیں ہے. ان کے چچا جعفر طیار ہے اور ان کی پھوپھی ام ہانی ہے. ویسی چچا اور پھوپھی کائنات میں کسی اور کے چچا اور پھوپھی
نہیں ہے. حضور کہتے ان کے ماموں اور ان کی خالہ جیسی ہے شان کسی اور کے خالہ اور ماموں کی نہیں ہے. ان کے ماموں ابراہیم و قاسم ہیں اور ان کی خالہ زینب کلثوم و رقیہ ہے. رسول اللہ عظمت بیان کر رہے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں ان کے جیسا کوئی، زور سے بولو، کوئی نہیں ہے. اور ہم بازو والوں سے سن رہے ہیں اللہ کے رسول ہماری طرح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنے چچورے پنے کے بات ہیں یہ. حضور خطبہ دے کے بول رہی پوری کائنات میں ان کے بابا کے جیسا کسی کا بابا نہیں ہے، ان کے امی جان کے جیسی کسی کی امی جان نہیں ہے، ان کے نانا کے جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، ان کی نانی کے جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، ان کے پھوپھی چچا کے جیسا کسی کی پھوپھی اور چچا نہیں ہے، ان کے ماموں اور خالہ کی طرح کسی کا ماموں اور خالہ نہیں ہے. رسول ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور ملا کہہ رہا ہے ہم نبی کی طرح ہیں. لوگ مت، دیوانی قوم ہے میرے بھائی. اللہ کا واسطہ مسلمانوں، یہ دور ایمان کو سنبھالنے کا دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل اہل بیت، میری اہل بیت کی مثال کسفینۃ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. کس کی طرح؟ نوح علیہ السلام کی، زور سے بولو، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا، یعنی کہ جو ان سے محبت کر لیا، جو ان کی غلامی میں آ گیا، جو ان سے عقیدت رکھنے لگا، جو ان کے نقش قدم پہ چلا، جو ان کی طرح ہو گیا، نجا، وہ نجات پا گیا. اور جو ان سے اختلاف کر لیا وہ ہلاک ہو گیا. یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے طرح. حضور کہہ رہے ہیں ان سے محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو، ان کی غلامی اختیار کرو. اللہ اکبر. پیارے دوستو، کون ہے امام حسن اور حسین؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے جمعہ کا دن. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ سے نکل کے صفوں میں سے آگے بڑھتے ہوئے آنے لگے. حضرت عمر جو خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے ممبر سے نیچے اتر گئے، حالانکہ خطبہ عبادت ہے. حضرت عمر ممبر سے اترے اور قریب جا کر امام حسین کو گود میں اٹھا لیے. کیا کرے؟ زور سے بولو. لوگ پریشان ہوئے، بولے یہ کیا ہے عمر، خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے دیتے آپ نیچے اترے اور حسین کو گود میں اٹھا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا لوگوں سنو، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ اترے اور حسین کو گود میں اٹھا لیے تو مجھے یاد آیا کہ یہ عمل میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. میں بھی ممبر چھوڑ کے اتر گیا اور حسین کو گود میں اٹھا لیا. صحابی حضرت عمر جیسے جلیل القدر ہستی حضرت حسین کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو پھر ہم کون سی ڈیڑھ ہوشیاری کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان سے محبت سے دور بھاگ سکتے ہیں؟ ہمارے بھی لوگوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ اپنے بچوں کا نام حسین رکھو، حسن رکھو، علی رکھو، بچیاں ہو تو فاطمہ رکھو، کلثوم رکھو، رقیہ رکھو، زینب رکھو، سکینہ رکھو، یہ نام رکھو. یہ چھوڑ دیے ہمارے ورنگل میں نیا ٹرینڈ چل رہا، سونو، لڈو، ٹلو. یہ انسانوں کے نام نہیں، یہ کتوں کے نام ہیں. کتوں کے نام ہے، کتوں کے. کسی بچے کا نام ہے منہاج، پکار رہے منو. بچی کا نام رکھ رہے لبنا. نہیں لبنا ہی خطرناک ہے، لب کا لبنا. لبنا کا مطلب ہے اونٹ پلانے والی، دودھ پلانے والی اونٹنی. لبنا کا مطلب کیا ہے؟ دودھ پلانے والی. بولا اور زور سے بولا، شرما لگا، زور سے بولا. مناسب ہے نام. آپ اس کو ایسا بولو، دودھ پلانے والی اونٹنی. انہیں پیر میں کا جوتا نکال کے دیتی. کئی بسا بولا رہے نہیں، میں تمہارے نام کا ٹرانسلیشن کرا. ایسے نام رکھ رہے مسلمان. شاہین.
شاہین انسان کا نام نہیں ہو سکتا، یہ پرندے کا نام ہے۔ شاہین بولے تو ایک پرندہ ہے جو ہواؤں میں بڑی اونچی اڑان اڑتا ہے، بڑی لمبی اڑان اڑتا ہے، وہ پرندے کا نام ہے شاہین۔ اور میں دیکھا جو بچوں کے نام اکثر شاہین رہتے انہیں بھی اتنا اونچا اڑتے رہتی، زمین پہ بیٹھتی نہیں، جیسا نام ویسے کاما۔ میں اکثر دیکھا جیسے نام رکھیں گے ویسی تاثیر پیدا ہوتی۔ نام بچی کا رکھو فاطمہ، امۃ البتول، حمیرہ، یہ حمیرہ حضرت فاطمہ کا نام ہے، بتول رکھو فاطمہ۔ بتول ایسی خاتون کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے ہر ناپاکی سے پاک کر دیا ہے، اور وہ ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے۔ جنت میں حضرت فاطمہ کا نام بتول ہوں گا، بتول۔ جنت میں کیا نام ہوگا فاطمہ کا؟ بتول۔ اور حضرت فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں، فاطمہ کا معنی ہے جس کے چاہنے والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا، یہ فاطمہ کا معنی۔ ایسی شخصیت، ایسے نام رکھو میرے بھائی۔ یہ کیا نام رکھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کے نام اہل بیت کی نسبت سے رکھو۔ ہمارے دادا پیر حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے گھر کے دہلیز پر، یعنی کہ دروازے کے اوپر کی جو دہلیز ہوتی ہے، فرماتے ہیں اس پر پنجے تلے پاک کے نام لکھو، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ نام لکھو، کیونکہ جن دروازوں پر یہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے ان گھروں میں بلائیں داخل نہیں ہوتی ہے، ان گھروں میں بلائیں داخل نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اپنے بچوں کے نام اہل بیت کی نسبت سے رکھو، رکھیں گے انشاءاللہ۔ غلام علی رکھو، محمد علی رکھو، محمد احمد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے رکھو۔ پیارے دوستو، بچوں میں وہ صفات، وہ کیفیات، وہ نورانیت، وہ رحمت، وہ برکت پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نہیں؟ کوشش کریے گا۔ اب آؤ پیارے دوستو، ایک عظیم بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت پر ایسا خاص فضل فرمایا، اہل بیت کو ایسی شان، ایسی رفعت، ایسا بلند و بالا درجہ عطا کیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابی کے گھر سولے رنگ کا گورے رنگ کا بچہ پیدا، انتہائی گورا، سفید ابیض، اور صحابی کا رنگ سولا تھا۔ صحابی کی اہلیہ کا رنگ، بیوی کا رنگ بھی سولا تھا۔ کیا تھا بولو؟ سولا۔ یہ اپنا انڈین رنگ، انڈین رنگ سولا۔ تو صحابی کے گھر اللہ کی قدرت، اللہ جس کے چاہے جیسی چاہے اولاد دے دے، صحابی کے گھر گورا بچہ پیدا ہوا۔ تو جب منافقین صحابی کے گود میں گورے بچے کو دیکھے تو شرارت صدری، شریر النفس، بد خصلت، بد مزاج تھے منافقین، اپنی شرارت و ضلالت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ تمہارا بچہ نہیں، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابی پر اتنی بڑی تہمت، صحابی کی اہلیہ پر تہمت لگائے۔ صحابی خاموش ہو گئے، بولے یہ قوم جو میرے نبی کو نہیں مانتی، یہ مجھے کیا خاک مانے گی، خاموش ہو گئے۔ ایک دن یہ بات ہوئی، 2 دن بات ہوئی، 4 دن بات ہوئی، 10 دن بات ہوئی، 1 مہینہ ہوگا، اب یہ ٹائٹل ہی بنا دیا اس صحابی کا کہ یہ بچہ ان کا نہیں ہوتا، یہ کسی اور کا بچہ، یہ ان کا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہے۔ 2-4 سال گزر گئے ایسی شرارت کے ساتھ۔ ایک دن صحابی کی تکلیف انتہا کو پہنچی، سوچے کہ بھائی میں تو برداشت کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا میرے لیے، لیکن جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کا تو جینا مشکل کر دیں گے، بولیں گے تو اپنے بابا کی اولاد نہیں تو کسی اور کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، الزام لگائیں گے میرے بچے میں، تہمت لگائیں گے، میرا بچہ اس گھنونے الزام کے ساتھ کیسے جیے گا۔ جب یہ خیال آیا تو صحابی اپنے گھر گئے، اپنی بیوی اور اپنے بچے کا ہاتھ پکڑے اور ان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ گئے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابی نے کہا، صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور میں بڑی ٹینشن کے ساتھ آیا ہوں، آقا میرا مسئلہ حل کر دیجیے۔ یا رسول اللہ میرے حق میں، میرے اس مسئلے میں آپ جو ہے ججمنٹ دیجیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی کیا بات ہے، بڑے پریشان دکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں سولہ ہوں، میری اہلیہ بھی سولے رنگ کی ہے، اللہ نے مجھ کو یہ گورا رنگ کا بچہ عطا کیا۔ منافقین اس بات کو بہانہ بنا کر کہتے ہیں یہ میرا بیٹا نہیں، یہ کسی اور کا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ میں صبر کرتا رہا لیکن آج میرے صبر کا مادہ ٹوٹ گیا، آقا آپ فیصلہ کر دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ جاؤ۔ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، صحابی بیٹھ گئے، ان کی اہلیہ بھی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضور جو اپنے صحابہ سے، دیگر صحابہ سے مشورہ کر رہے تھے، مشورے میں بات چیت ہوتی رہی، مسئلہ چلتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت امام حسین حجرے عائشہ سے نکلے۔ کون نکلے؟ حضرت امام، زور سے بولو، حسین آئے۔ جیسے ہی امام حسین آئے، حضرت امام حسین کے ادب میں سارے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے حضرت امام حسین کے ادب میں۔ حسین کتنی عمر کے ہیں؟ 2-2.5 سال کے ہیں بس۔ آئے حضور کے گود میں بیٹھ گئے۔ جب حضور کے گود میں حسین آ گئے تو حضور کسی اور سے بات نہیں کرتے، بس مولا حسین سے کھیلنے میں مصروف ہیں۔ حسین، حضرت حسین حضور کی داڑھی مبارکہ سے کھیل رہے ہیں، حضور ان کے گال رخسار مبارک پہ بوسہ دے رہے ہیں، حضور ان کی گردن مبارکہ کو چوم رہے ہیں، وہ حضور کے جو ہے رخسار مبارک سے کھیل رہے ہیں، زلف مبارک سے کھیل رہے ہیں، حضور ان کو اپنے جسم اقدس سے لپٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، پھر امام حسین جانے لگے، پھر صحابہ ادب کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سرکار مولا حسین چلے گئے، سب صحابہ بیٹھ گئے، مگر وہ جو صحابی اٹھے تھے انہوں نے پھر ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ اب تک صبر کر سکتا تھا، کر لیا، مگر میرے آقا اب صبر نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ فرما دے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی جاؤ جاؤ لے جاؤ، یہ کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہے۔ یہ زور سے بولو، عالم غیب نبی نے کہا یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا خون ہے، یہ تمہارا خون ہے، صحابی لے جاؤ۔ صحابی اٹھے، وجد کرے، حضور کے قدموں پہ گر پڑے، حضور کے قدموں کو چوما، چوم کے کہا یا رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ نے کہہ دیا، میں نے تو یقین کر لیا، باہر نکلوں گا پھر کوئی منافق کہے گا یہ میرا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے تو میں اس کو کہوں گا نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ہے، تو مجھ سے دلیل پوچھے گا، یا رسول اللہ بتا دو کیا دلیل دوں؟ تو حضور نے کہا صحابی کیا تم نے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا تھا، ادب میں تم بھی کھڑے ہو گئے تھے، تمہاری اہلیہ بھی کھڑی ہو گئی تھی، اور صحابی تمہارا بچہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ صحابی سن لے، میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ صحابی میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے بابا کا بیٹا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی تم سے کل پوچھے کئی کو کہتے رات میں چل سے گو، تو کہنا ارے ظالم سن، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اس لیے حسین کا ذکر کرنے گیا تھا۔ تو بتا تو کہیں کو نہیں آیا تھا؟ نبی کہہ رہے ہیں حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے بابا کا بیٹا ہوتا ہے، جو بابا کا بیٹا ہے وہی حسین کا ادب کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، اہل بیت سے نفرت نہیں، اہل بیت سے نفرت، اہل بیت سے بغض، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آ رہا تھا، چند لوگ راستے میں بیٹھ کر علی اور آپ کی اہل بیت کے خلاف بول رہے تھے۔ رسول اللہ نے جیسے یہ بات سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عباس کہہ رہے تھے، حضور کا چہرے اقدس ایسے اپنی گود کی طرف تھا، حضور چہرے نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی سنا
حضور نے ایسے چہرہ اٹھایا، خدا کی قسم صحابہ نے دیکھا حضور کی آنکھیں جلال کی وجہ سے لال لال ہو چکی تھی، اتنے جلال میں حضور نے کہا صحابیوں سنو، جو میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، جو میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہے۔ کون تینوں میں سے؟ حضور کہتے ہیں پہلا وَإِمَّا منافق، میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولنے والا منافق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زور سے بولو، علی اور اہل بیت کے خلاف بولنے والا منافق ہوگا۔ پھر دوسرا کہتے ہیں اگر وہ منافق نہیں ہوگا وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ کہتے ہیں اگر وہ منافق نہیں ہوگا تو وہ زنا کی اولاد ہوگا۔ اللہ اکبر، اس کی ماں نے اسے زنا کر کے پیدا کیا ہوگا، جو میرے علی اور میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضور تیسری صفت کہتے ہیں اگر وہ منافق بھی نہیں ہوگا، اگر وہ زنا سے پیدا نہیں ہوا ہوگا تو تیسرا تو ضرور ہوگا، کیا؟ وہ امہ لغیر طہر، اس کی ماں اس کو ناپاکی کی حالت میں، یعنی کہ حیض اور نفاس کے دنوں میں صحبت کی ہوگی، تب جا کے ناپاک خون سے یہ بن کے پیدا ہوا ہوگا، تب جا کے یہ میری اہل بیت اور میرے علی کے خلاف بولتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ خطاب کسی مولوی کا نہیں، رسول اللہ کا خطاب ہے۔ خدا کی قسم ایک بات سن لو، ہم نے شراب پینے والوں کے تعلق سے بھی رسول اللہ کی وعیدیں پڑھی، زنا کرنے والوں کے تعلق سے بھی رسول اللہ کی وعیدیں پڑھی، نماز چھوڑنے والوں کے لیے بھی حضور نے خطاب کیا، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے بھی حضور کی حدیث موجود ہے، مگر اتنا جلالی خطاب نہ شرابی کے لیے ہے، نہ ماں باپ کے نافرمان کے لیے ہے، نہ زانی کے لیے ہے، نہ چور کے لیے ہے، نہ بے نمازی کے لیے ہے، جتنا جلالی خطاب علی اور اہل بیت کے دشمنوں کے لیے ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں، اہل بیت سے کبھی مخالفت نہیں، اہل بیت ہماری جان ہے۔ کیا ہے بولو؟ اہل بیت ہماری جان ہے۔ ارے یہ تو رسول اللہ کی جان ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ کی جان ہے۔ ایک بات سناتا ہوں، محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ سے سناؤں؟ بس ہے، گرمی زیادہ ہو رہی نا جی، سناؤں؟ مگر پہلے بولو ایک دن میں شادی، ایک اسی دن میں ولیمہ نہیں کریں گے، ہاں نہیں ہوگا، جاتے تھوڑا نہیں سارے لوگ میرے کو دیر سے دیے مائک، 1:30 بج رہا نا، چاچا ذرا ضعیف ہو گئے یار، تم ریسٹ لے لو، ٹینشن نہیں ہے، مسئلے کو سمجھو، مسئلے کو سمجھو، گرمی بھی بہت ہو رہی یار، اب مسئلے کو سمجھو۔ حضرت فاطمہ سے حضور بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اے بچے سنو ادھر، حضرت فاطمہ سے حضور بے انتہا، حضرت فاطمہ جب حضور کے گھر آتی تھی تو حضور حضرت فاطمہ کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور حضور حضرت فاطمہ سے مصافحہ کرتے تھے۔ مصافحہ کرتے تو حضرت فاطمہ حضور کا دست اقدس چومتی تھی، اور حضور حضرت فاطمہ کے دست مبارک کو چومتے تھے، اور حضرت فاطمہ حضور کے سینے اقدس کو بوسہ دیتی تھی، اور حضور اپنی بیٹی کے پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ کو حضور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، خود بازو بیٹھ جاتے تھے۔ کیوں اتنا خیال کرتے تھے حضور؟ اس لیے